حضرت قیس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو درداء کے ساتھ۔ ابو درداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابہ کرام میں سے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بعد جب حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں آباد ہونے کی اجازت دی تو ابو درداء مدینے کو چھوڑ کر یہ دمشق میں چلے گئے۔ فرماتا ہے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں ابو درداء کے ساتھ بیٹھا تھا، اچانک ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا۔ اس بندے کے لباس پر مٹی کے نشانات تھے، اس کی داڑھی، اس کا امامہ اور اس کے بال یہ بتا رہے تھے کہ بندہ بڑا دور کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہے، مٹی سے آلودہ۔ جب وہ پاس آیا تو اس نے کہا کہ انی جئتک من مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بالغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ اندر آیا اور اس نے کہا کہ ابو درداء میں مدینۃ الرسول سے سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، مدینے سے میں نے سفر شروع کیا ہے اور دمشق کی جامع مسجد تک پہنچا ہوں۔ کیوں بھائی آپ مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر یہاں پر کس لیے آئے؟ بالغنی لحدیث بالغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ مجھے مدینۃ الرسول کے اندر بیٹھ کر کسی نے بتایا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر حضرت ابو درداء موجود ہیں اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں مدینے سے سفر کر کے یہاں پر حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انی جئتک من مدینۃ الرسول، میں مدینۃ الرسول سے یہاں پر آیا ہوں۔ تو گویا کہ اس صحابی نے یہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کرنا ہو تو مدینۃ الرسول جیسی جگہ بھی چھوڑی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث حاصل کرنا اتنی فضیلت اور عظمت والا کام ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمتیں ہیں۔ تو میں مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر یہاں پر آیا، ما جئت لحاجۃ، فرمایا نہیں یہ تصور میں نہیں ہونا چاہیے آپ کے کہ میں ملک شام میں کسی کام سے آیا تھا تو پھر حدیث کا علم سننے کے لیے آ گیا۔ ما جئتک لحاجۃ، فرمایا کہ میرا ذاتی کوئی کام نہیں تھا، میں تجارت کے لیے نہیں آیا تھا، میں پیسہ کمانے یہاں نہیں آیا تھا، میں رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آیا تھا، میں یہاں پر کسی ذاتی کام سے نہیں آیا تھا، میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں وہاں سے چلوں، یہاں پہنچوں، آقا علیہ السلام کی حدیث سن لوں، میں حدیث کا علم سننے کے لیے آیا تھا۔ تو گویا کہ انہوں نے ما جئتک لحاجۃ یہ الفاظ کہہ کر ہمیں واضح یہ کر دیا کہ آقا علیہ السلام کے علم حدیث کی اتنی فضیلت ہے، علم دین کی اتنی فضیلت ہے کہ مدینۃ الرسول جیسی عظیم جگہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ مدینۃ الرسول وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے روزانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت فرماتی ہے کہ 70,000 فرشتے سویرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سارا دن آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر۔ جب شام کو غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو وہ 70,000 فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ سویرے فجر کی نماز تک وہاں پر رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 1,24,000 فرشتہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ کتنے فرشتے؟ 1,24,000 فرشتہ ایک دن کے اندر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آگے چل کے فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس فرشتے کو ایک مرتبہ یہاں آنے کا موقع مل جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اب اندازہ کریں اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ فرشتے کس قدر منتظر ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ ہم پر کرم کرے تو ہم دوسرے سال پھر جا سکتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ ہم پر کرم کرے تو ہم تیسرے سال پھر جا سکتے ہیں۔ زندگی میں بار بار حضور کی بارگاہ میں زیارت ہو جاتی ہے اور آقا علیہ السلام اور ہمارے درمیان میں تو فاصلے نہیں ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، سرکار وہاں پر سنتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو تاجدار مدینہ وہاں سے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے تو پوری زندگی باہر لگی ہوئی ہے، وہ فرشتے صرف 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، 70,000 سویرے اور 70,000 رات کو۔ اور فرمایا کہ جس کی ایک باری آ جائے دوبارہ باری اس کی نہیں آتی۔
فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی، اس قدر تعداد میں اللہ رب العالمین کے فرشتے وہاں پر آنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، یہ مدینہ الرسول تو وہ مدینہ شریف ہے کہ جہاں پر آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، سرکار کے انوار و تجلیات ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں مدینہ الرسول چھوڑ کر یہاں پر آیا تو گویا کہ حضور کے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، حضور کے دین کو حاصل کرنے کے لیے اگر مدینہ جیسا شہر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی حدیث کے علم کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز کے پیسے لگتے ہیں دنیا کے اندر۔ اگر آپ وکیل سے مشورہ کرنے جائیں تو آپ کو اس کے پیسے پیمنٹ کرنے پڑتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر سے دوائی لینے جائیں اس کے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے آپ مدرسے میں چلے جائیں تو فی سبیل اللہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں گھر میں بیٹھے کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ مولانا صاحب گھر کا دروازہ کھٹکا کے آ کے پوچھ لے کہ بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے، ہم پھر بھی پوچھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، ہم پھر بھی پوچھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ دنیا کے سارے کام پیسے کے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ہم دین ہی نہیں سیکھتے، پوچھنے کا تکلف ہی گوارا نہیں کرتے۔ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات 11 بجے یا 12 بجے دروازہ کھٹکتا ہے، وہ کوئی آگے جناب مسئلہ پوچھ رہا، میں نے کہا یار مسجد میں عصر کی نماز کے بعد آ جایا کرو، کہتے اصل میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہیں، تب آپ کے پاس ٹائم نکل آتا ہے، سبزی خریدنی ہو تب ٹائم نکل آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ رات کو 12 بجے کے بعد آپ نے آ کے سبزی والے کی دکان کھٹکائی ہو کہ یار سبزی دے دینا، میں دن میں نوکری پہ ہوتا ہوں، وہ آپ ٹائم پہ لے لیتے ہیں، میڈیکل سٹور سے دوائی ٹائم پہ لے لیتے ہیں، کرانے کا سامان آپ ٹائم پہ لے لیتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی آپ ٹائم پہ لے لیتے ہیں، دنیا کا ہر کام آپ اس کے ٹائم کے مطابق کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو رات 11 بجے بھی ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو دین تو فی سبیل اللہ سکھایا جاتا ہے نا، دین تو فری عطا کیا جاتا ہے، وہ پوچھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ دین کی بولی لگتی ہے روزانہ یہاں پر کھڑے ہو کر کے آئیے یہاں پر درس حدیث ہوگا، درس قرآن ہوگا، آپ تشریف تو لائیے۔ ہزاروں کی تعداد میں آبادی والے گھر کے اندر صرف 60-70 بندہ برآمد ہوتا ہے دین سیکھنے کے لیے، لیکن دیکھ رہے آپ دین کی فضیلت کتنی ہے، حدیث کی فضیلت کتنی ہے کہ وہ بندہ مدینہ تو رسول کو چھوڑ کر جہاں 70,000 فرشتے درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ ابو درداء کے پاس جاتا ہے اور جا کر باقاعدہ کہتا ہے کہ ما جیتوں کا لحاجت، میں اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں آیا، لحدیث بالغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ حضور کی زبانی سن کر مجھے بیان کریں گے۔ تو جب حضرت ابو درداء نے دیکھا کہ یہ بندہ اتنی دور سے حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ چلو حدیث سیکھو۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ من سالک طریقا یطلب فی علما سالک اللہ لہ طرقا فی طریق الجنہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسے راستے پر سفر کیا کہ جس کی انتہا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، من سالک طریقا یطلب فی علما، اس راستے پر سفر کیا کہ جہاں اس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ آپ گھر سے نکل کر مسجد میں علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے قدم 5C1 کی ان گلیوں پر پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے یہ قدم جنت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان گندی گندی گلیوں سے نہیں گزر رہے ہوتے، آپ ان کچرے والی گلیوں سے نہیں گزر رہے ہوتے، بلکہ آپ کے قدم جنت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو حدیث سیکھنے کے لیے آ جائے، جو علم سیکھنے کے لیے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهُمْ رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرمایا کہ بندہ جب سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا، جب بندہ مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جب بندہ درس حدیث کی محفل میں جا رہا ہوتا ہے، جب درس قرآن کی محفل میں جا رہا ہوتا ہے، جب بندہ فقہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے اس بندے کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ریڈ کارپٹ استقبال اگر کسی کا کر لیا جائے نا 4 فٹ کا ریڈ کارپٹ بچھا کر، تو بندہ سارے زمانے کو بتاتا پھرتا ہے کہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں فلاں گورنر کے پاس گیا تھا یا میں فلاں عہدیدار کے پاس گیا تھا، اس نے میرا استقبال ریڈ کارپٹ سے کیا تھا۔ وہ اپنے استقبال کو پوری دنیا میں بتاتا پھرتا ہے۔ اور جو مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے، گھر سے نکل کر مدرسے جاتا ہے، تو اس کا استقبال ریڈ کارپٹ سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا استقبال اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ اس کی حیثیت اور علم کی بات ہوتی ہے۔
ہمارے یہاں مدرسے کی تعلیم کو وقت نہیں ملتی، پھر وہ ہمارے ذاتی زمانے کا رونا، پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ بچے نے اگر سکول جانا ہوتا ہے تو اس کا نیا لباس ہوتا ہے، نیا بیگ ہوتا ہے، نئی کتابیں ہوتی ہیں، سویرے سویرے اسے اٹھا کر باقاعدہ تیار کر کے بنا سنوار کر اچھا لباس پہنا کر سرما لگا کر اسے خوشبو لگا کر پارسل کر کے ہم گاڑی میں روانہ کرتے ہیں، اچھا سا ٹفن اس کو دے کے بھیجتے ہیں کہ میرا بیٹا اسکول پڑھنے جا رہا ہے۔ جب بچہ مدرسے جانے لگتا ہے تو کسی کو اس کے ہاتھ منہ دھونے کی فکر نہیں ہوتی، کسی کو اس کا سر کنگھا کرنے کی عادت محسوس نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر کریم لگانے کی عادت محسوس نہیں ہوتی، گلے کے بٹن بند کرنے کی عادت محسوس، کیوں؟ مدرسے ہی جا رہا ہے، یا پھر کیا ہوا؟ یہ مدرسے تو جا رہا ہے۔ تو مدرسے کی وقت ہم لوگوں نے خود ہی ختم کر دی، مدرسے کی حیثیت ہم لوگوں نے خود ہی ختم کر دی۔ آپ آئیں ہمارے مدرسے کے اندر دیکھیں بچے کس انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے پاس سویٹر نہیں ہے، کسی کے پاس جرسی نہیں ہے، کسی کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے بازو کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا جوتا پورا نہیں ہے، کسی کا سپارہ پھٹا ہوا ہے معاذ اللہ۔ تو کیا ہمیں مدرسے کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے؟ یہ جہاں پر تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں پر استقبال اس اعلیٰ شان کا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس مدرسے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہم دنیا کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔ تو آقا اسلام کی حدیثیں در حقیقت ہمیں جوڑنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے علم میں کس قدر برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور یہ فضیلت ہوتی ہے عالم دین کی۔ اس لیے جب عالم دین اس دنیا سے جاتا ہے تو آقا اسلام نے فرمایا کہ مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، پرندے بھی اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اس لیے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان علماء کے صدقے اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ان علماء کے صدقے اللہ ہمیں بارشیں عطا فرماتا ہے، ان علماء کے صدقے اللہ کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ تو اس لیے خود بھی عالم بنے، اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں۔ اللہ نے جو رزق وعدہ کیا ہے وہ رزق عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم مدرسے میں پڑھنا شروع ہو گئے تو رزق بند ہو جائے گا، روٹی بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ عطا فرمائے گا۔ آپ رزق کے معاملے سے بے بہرا ہو کر اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں بھیجیں، انہیں بہترین عالم بنائیں اور انہیں معاشرے میں علم کی خدمت کرنے کے لیے نکالیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔